میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دی آج کا سبرنگ. اور آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جناب افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ شامل گفتگو ہوں گے. ایکسکیوز می. آج ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے جو بھارت اور پاکستان کی جو کنفلکٹ ہے اس کے حوالے سے ہے. بھارت 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک جو جارحیت ہے اس نے کی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ہماری حکومت جو ہے وہ اور نہ ہی ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ جنگ چاہتے ہیں اور خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اور جب بھارت نے جو ایئر بیس ہے ہماری اسلام آباد میں اس پہ جب اٹیک کیا تو پھر ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں ہمارے ایئر فورس کے چیف اور ہمارے نیول کے چیف اور جو آرمی کے چیف ہیں یہ سب شامل ہوئے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کارروائی نہیں کرتے، لیکن اطلاعات یہ آئیں کہ جو ایئر فورس کے چیف ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا ہمارے جو جہاز ہیں وہ طیارے جو ہیں وہ کھڑے کھڑے تباہ ہو جائیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم جواب دیں، کارروائی کریں. تو پھر کچھ انہوں نے جب یہ سٹانس لیا تو میرا خیال ہے کہ جو میٹنگ تھی اس نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں جواب دینا چاہیے. تو آخر 3 دنوں کے بعد پاکستان میں ایک تگڑا جواب جو ہے وہ بھارت کو دیا. لیکن دونوں اطراف کی جو حکومتیں ہیں اور جو عسکری قیادت ہیں وہ سب کہتی ہیں کہ جی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کا نقصان ہوا، اور ہماری طرف سے کہتے ہیں جی کہ ان کا نقصان ہوا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کی جو فوجی قیادت ہے اس نے آ کے بریفنگ دی ہے، کیونکہ پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو سیاسی قیادت ہے بھارت کی وہی آ کر جواب دیتی تھی. لیکن اس سارے سینیریو کے بعد لگتا ایسے ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے جنگ بندی تو کرا دی ہے، لیکن کیا یہ جنگ بندی اسی طرح ہوگی جس طرح غزہ اور اسرائیل میں جنگ بندی کرائی ہے امریکہ نے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قائد صاحب. جی کیا حال چال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. گڈ سر. یہ کچھ جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی ہماری حکومت اور جو عسکری قیادت ہے وہ شاید جواب نہیں دینا چاہتی، لیکن جو ایئر فورس کے چیف ہیں وہ اس پر اڑ گئے کہ نہیں ہمیں جواب دینا چاہیے. دیکھیں یہ باتیں ہم سن رہے تھے. نور خان یہاں پہ ہے ایئر بیس جو ہے اس پر اٹیک ہوا تھا. جی یہاں پہ اسلام آباد میں یہاں پہ ہے نور خان ایئر بیس. تو وہاں پہ اٹیک ہوا تو آبویسلی جو ہماری ایئر فورس ہے اور دوسرے جو ایئر کے ساتھ لنک ڈیفنس فورسز جو ہیں انہوں نے یہ کہا، جس میں ظاہر ایئر چیف جو سندھو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھی اس طرح تو کوئی آئے گا ہمارے کھڑے طیاروں کو مار کے چلا جائے گا تو اس طرح یہ کام نہیں چلے گا، اس طرح لاس ہوگا ہمارے کو. تو کیونکہ انہوں نے انڈیا نے 24 کے قریب میزائل فائر کر چکے تھے اور پاکستان مختلف جگہوں پہ، اور ڈرونز اس کے علاوہ تھے. پھر جب یہ معاملہ ہوا انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ ریگولر جو ٹرمپ صاحب بھی کلیم کرتے ہیں کہ ریگولر ان ٹچ تھے تھرو مارکو روبیو کے ساتھ اور دوسرے جو لوگ تھے ان امریکنز جو تھے ان کے ساتھ یہ ریگولر ان ٹچ تھے. لیکن جب یہ نہیں ہوا سلسلہ، جب ایئر بیس پہ اٹیک ہوا اور اس کے علاوہ بھی ملیر کے بارے میں کہا جا رہا، شور کوٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ بھی اٹیکس ہوئے. ہمارا ایک اسکواڈرن لیڈر شاید عثمان شہید ہوئے تھے اور ایک ایئر مین بھی شہید ہوا تھا. اس کے بعد پھر یہ ایکشن لیا گیا. پھر ایکشن جو تھا یہ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے خلاف اس طرح یہ ایکشن ہو جائے گا. ہمارے طیارے اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی جو تھی، جو آپ نے دیکھا کہ 3rd ایئر ابھی الفتح جو ہے وہ میزائل فائر کیا گیا جو 3rd ایئر ہے، اس کے اوپر 2nd ایئر ہے، 1st ایئر ہے. خطف ہے، غوری میزائل ہے اور بے شمار اور میزائل ہیں جو 2000 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ایک میزائل کا جو کیا کہتے ہیں تجربہ کامیاب ہوا ہے. تو انہوں نے پھر وہاں جا کے
اٹیک کیے اور ان کے جو ایئر فیلڈز ہیں 24-25 کے قریب ایئر فیلڈز اور پر اٹیک کیا, اور پھر ان کا SU-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو جیم کیا, اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے ان کو جیم کرنے کی جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ان کو اور ان کے طیاروں کو جیم, ان کی کمیونیکیشن سسٹم کو نہ صرف ان کو سرویلنس ان کی جاری رکھی بلکہ ان کے جو پائلٹس آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے تھے تو وہ بھی ان کے پاس ہماری جو ایئر فورس کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے اس کو گیدر کیا تھا. اور اس بنیاد پہ جب ان کو ان کے سسٹم کو جیم کیا گیا تو رافیل طیارہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ فرانس کا سب سے بہترین طیارہ, اس کی خاطر انڈیا نے کافی جدوجہد کی, جب اس کو گرایا گیا تو پھر آپ نے یہ تو مان نہیں رہے تھے رافیل طیارہ گر گیا. پھر جو فرینچ انٹیلیجنس ہے انہوں نے یہ اس کو کنفیس کیا کہ ہمارا طیارہ گرا کیونکہ $30 بلین کا لاس ہوا, وہ 7-8% اس کے شیئر گر گئے تھے. اور یہ سپریمیسی جو وہاں پر بریفنگ ہوئی ہے فوجی قیادت کی طرف سے, اس میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ آپ بتائیں ہمارے کتنے طیارے جو ہیں وہ رافیل جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں, تو ان کا یہ جواب تھا کہ یہ جنگ ہے, اس میں نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا جی بالکل کنفرم کر دیا انہوں نے, یہ بالکل انڈائریکٹلی انہوں نے کنفرم کیا. اگر کوئی ایسی بات نہ ہوتی, اچھا یہ انہوں نے انکار کر دینا تھا. یہ جو بیٹھے ہوئے تھے بیچارے مایوس سے کچھ افسران بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کے پریس بریفنگ دینے کے لیے, یہ آپ دیکھیں بلکہ وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا. پھر اس میں بعد جو ایئر فورس کا جو نمائندہ تھا, ترجمان تھا, اس نے کہا یہ شاید میرے ساتھ ریلیٹڈ کوشچن ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب جواب اس نے آئیں بائیں شائیں دیا نا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے جو اس طرح کے معاملات میں جنگ کے اندر تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جب یہ اس طرح کی بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اگر وہ انکار کر دیتا, اور ایک طرف کر رہے تھے, لیکن فرانس کے جو شیئر گرے ہیں اس کے رافیل کے جو کمپنی کے, وہ اس سے $30 بلین کا سنا ریکارڈ جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے. تو وہ ایسے نہیں ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گرا نہیں ہے لیکن لاس ان کو ہو گیا اور کمپنی کے آرڈر جو ہے منسوخ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی امریکہ کا یہ الائے تھا, امریکہ یہ چاہتا ہے بھارت جو ہے یہ اس ریجن کے اندر پولیس مین کا کردار ادا کرے, کیونکہ امریکہ نے بھارت پہ کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ریجن میں کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں چائنیز ٹیکنالوجی ہے, یہ ایک طرح کا نیو ورلڈ آرڈر ہے, چائنیز نیو ورلڈ آرڈر, اور اس کے اندر چائنیز کی سپریمیسی جو ہے طیاروں کی, ان کا جو الیکٹرانک سسٹم ہے, جیمنگ سسٹم ہے, یہ پورا ایک پیکج ہے. انہیں پورے پیکج کو استعمال کیا ہے اور وہ اس سے انڈیا کے جو آپ کے اکوپمنٹ ہے اس کو زیرو کیا. SU جو ہے 400 جو رشین کہا جاتا ہے وہ بھی جیم کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو F-35 ہے, پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس جنریشن 5 کا طیارہ نہیں ہے. پاکستان اب لینے جا رہا ہے JF-35 اور JF-20, یہ چائنا سے خرید رہا ہے, اور یہ اس سے 70% کم اس کی, یعنی آپ دیکھیں کہ یہ طیارہ جو امریکہ کا پاس ہے F-35, یہ بھی 5th جنریشن ہے, اور ایک ٹرکی بھی بنا رہا ہے اس کے اوپر. اب یہ جو طیارے خریدے جائیں گے, آپ دیکھیں امریکہ کی تو منڈی تباہ ہو کے رہ گئی ہے, اور نیٹو فورس کا فرانس بھی تو ایک طرح کا الائے ہے ان کا امریکہ کا, تو یہ ان کی تو منڈی تباہ ہو گئی ہے وار انڈسٹری کی, اور چائنیز جو سپریمیسی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. تو ہمیں یہ جو موڈی سے استعفیٰ دینے کی بات کی جا رہی ہے, یہ ایسے نہیں ہو رہا. اگر یہ بات ہوتی کہ سپریمیسی ہوتی, ایئر سپریمیسی میں بالکل بزرگوں کی لڑائی چند گھنٹوں کی لڑائی ہوئی ہے, اس چند گھنٹوں کے اندر دنیا چینج ہو گئی ہے. اب وہ جو وارس تھا نا, جو سوشل میڈیا ہے اس کا بھی بڑا یعنی کہ اس جنگ میں حصہ رہا ہے. DG ISPR جو ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ کندھا ملا کر سوشل میڈیا پر یہ جنگ لڑتے رہے ہیں.
اور کچھ جو اینکرز ہیں وہ ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کے وہ پروگرامز پیش کرتے ہیں. انڈیا میں ایک ہے میجر صاحب ہیں, وہ اتنی شرمندگی ان کو ہوئی ہے جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں. پہلے ذرا سنیے میں گا. تھک چکا ہوں دوستوں, جی تھک گیا ہوں جھوٹ بولتے بولتے, مودی جی کو اور سینا کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. جی وہ کہتے ہیں میں تھک گئی ہوں ڈیفینڈ کرتے کرتے اپنی فوج کو اور مودی سرکار کو. تو آپ کا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے پاکستان میں, اور جو اسپیشلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے, کیا اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ان کو تو ایک وقت تھا کہ یہ غدار کہتے رہے. جی ڈیجیٹل دہشت گرد, ٹھیک ہے نا. اب جی جب جی انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کا یہ ڈیٹا ایک آیا میرے پاس, اشر باجوہ صاحب ہیں, یہ ڈیٹا کلیکٹر ہیں بہت اچھے. انہوں جی نے جی کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے جو اس کا یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ 80% جو ہے یہ ان کے ٹویٹس زیادہ تھے اس کے نون لیگ اور دوسرے جو ان کے الائز ہیں نون لیگ کے, ان کے 20%. یعنی مودی کے خلاف جو 2 ٹویٹ آفیشیل اکاؤنٹ سے آئے ہیں, وہ 2 دفعہ مودی کا نام لیا گیا ہے, اس پر بھی تنقید نہیں کی گئی. اور جب کہ 14 یا 15 دفعہ آفیشیل اکاؤنٹ کی بات کروں, ویسے تو 1000 ہیں وارئرز, اور جی جی انہوں نے بالکل. جناب 14-15 دفعہ مودی کا نام لے کر اس پر کڑی تنقید کی ہے. جو اس کو کہا گیا مودی کسائی اور دوسرے القابات دیے گئے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑے, وہ بھول گئے کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. آپ کے جو دوست ہیں جن کو تمغہ ملا ہوا ہے, جاوید چودھری صاحب, وہ پہلی دفعہ وہ انہوں نے کلیم کیا کہ میں تو ان کو سمجھتا رہا کہ یہ تو جناب انڈیا کے ساتھ مل کر عمران خان وہ بناتا ہے. عمران خان تو ابھی قید ہے, وہاں قید سے ایک ٹویٹ جاری کیا. اس ٹویٹ جاری ہونے کے بعد یہ سوشل میڈیا کے جو وارئرز ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے, یہ سب باہر آ گئے اور ابھی وی پی این لگا کے کر رہے ہیں. بلکہ میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی آرمی چیف صاحب سے کہ جناب اب یہ ایکس کو کھول دیں, اب چھوڑیں گے فائر وال ہو, کیونکہ اب فائر اوپر سے ہو رہا ہے, اب وال نہ بلائے فائر کے اوپر. جی جی افتخار بھائی, آپ نے کچھ ٹویٹ بھی کیے ہوئے ہیں. ایک تو آپ کا یہ ٹویٹ ہے ایکس پہ, اور دوسرا یہ ہے. جی یہ میں نے وہ ایکچولی یہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ثالثی پیش کرنا چاہتا ہوں, اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے جو اس نے عارضی طور پہ بیان کیا, اس کا ابھی معاملہ طے نہیں ہوا, سیز فائر تو ہو گیا, لیکن انڈیا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اب یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے کہا میں جناب اس کا ویلکم کرتا ہوں. میں نے شہباز شریف صاحب اور ٹرمپ صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر کوئی کشمیر کا کوئی سلوشن چاہتے ہیں, پلازیبل سلوشن چاہتے ہیں, سسٹینیبل کوئی سلوشن چاہتے ہیں, جو 1948 سے جو یو این او میں گیا ہے, انڈیا گیا تھا, نہرو گیا تھا, پاکستان نہیں گیا تھا کشمیر کے مسئلے کی ریزولوشن کے لیے, تو اس میں جناب وہ یہاں کی عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی ٹرمپ کو کہ اگر میں کشمیر کا کوئی مسئلہ سالو کرتے ہیں یا یو این او کے ذریعے بے شک کروائیں, کیونکہ انڈیا یو این او میں گیا, یا وہ جائے اس میں سندھ طاس معاہدہ جو 1960 میں ہوا تھا, اگر وہ مسئلہ سالو کرنا ہے تو عوامی سپورٹ چاہیے. آپ کو سیاسی آج ڈی جی ایم او جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن انڈیا اور پاکستان دونوں کی میٹنگ ہو گئی, پہلا راؤنڈ ہو گیا, لیکن اصل جو سلوشن ہونی ہے, جو بات چیت ہونی ہے, وہ سیاسی قیادت کے ساتھ ہونی ہے. اگر سیاسی قیادت وہ ہوتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. اب 24 کروڑ یا 25 کروڑ عوام کا نمائندہ شہباز شریف نہیں ہے, یہی بات میں نے اسے کہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے بالکل کوئی تنقید نہیں کی مودی پہ, جب جنگ بندی کا اعلان ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا, اور وہ بھی جو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شریف فیملی کی جو اس وقت قیادت ہے, یعنی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کی بھتیجی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو کیا یہ
اس قسم کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو ان کو کرنے چاہیے پاکستان کے لیے؟ میں سر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ جس میں مودی کا نام ہے، ابھی تک دیکھ لیں کہ مودی کا نام نہیں کیا، حامد رضا صاحب ہوا، علامہ ناصر عباس صاحب ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہا یعنی پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر بھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ مودی کا نام لیتے ہوئے ان کے زبانوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ کبھی مودی کا نام نہیں لے گا۔ اب یہ دیکھیں پورا عرصہ یہ خاموش رہا، جب خواجہ اسد سے پوچھا گیا کہ مودی کا نام کیوں نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے مجھے بھی جو نواز شریف صاحب ہے وہ بیمار ہیں، وہ مجھے بھی نہیں ملنے آئے، کہتے میں نے نام نہ لینا پیج میں ہوتے۔ تو آپ یہ بالکل نہیں کریں گے۔ جندال، وہ آپ کو یاد ہے کہ مودی کو جب کویسچن کیا گیا کہ پاکستان کے بعد میزائل ہے، ایٹم بم ہے، تو مودی نے کیا کہا تھا؟ کہتا میں بغیر ویزے تھے، میں انہوں نے گھر جا کے دیکھا ہے کنے میزائل لگے رہے، کہڑے ایٹم بم نے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو آپ یہ کسی صورت بھی یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے تجارتی انٹرسٹ ہے جندال کے ساتھ، جو بغیر ویزے کے آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پر جنرل عاصم منیر کو، یا ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت میں کیونکہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو 17 سیٹوں پہ آئی ہے، ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ آخر یہی ڈیجیٹل دہشت گرد جو پی ٹی آئی کے تھے یہ باہر نکلے۔ 58 کے قریب پی ٹی آئی کی ریلیز نکلی ہیں فوج کی حمایت میں، اور اس کو سی ایم جو تھی یہ مریم نواز، اس نے پولیس کے ذریعے ان کو روکا ہے، کیونکہ اس میں اس کے سارا جو اس کا نیریٹو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا کہ یہ تو دوبارہ کہیں فوج کی حمایت میں نکل آئے۔ اور اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ بے شک آج بھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں جو یہ بات کر رہا ہے اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر، کہ بے شک آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا، اور اوپر سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ سویلین کو ٹارگٹ تو ہماری 26 نومبر کو ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ہماری اپنی جو شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں کو گولیاں لگی ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں، اس کے باوجود یہ پی ٹی آئی کے جالے نکلے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ فوج کی حمایت میں، کیونکہ جس وقت آپ دیکھیں فوج اپنے آئینی کردار ادا کر رہی ہے، کیا ہے آئینی کردار؟ کہ ملک کا دفاع کرنا۔ جب فوج نے ملک کا دفاع کیا جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے، پھر دیکھیں پورا پاکستان کے ساتھ ہے سوائے مسلم لیگ نون کے اور ان کے۔ تو لہٰذا یہ جو میں سمجھتا ہوں ان کی جو فیوچر ہے پالیٹکس کا، عوامی نہیں ہے۔ آج الیکشنز ہو جائیں نا دوبارہ، عمران خان جیل میں نہیں ہے، تو نون لیگ فیئر الیکشن میں دوبارہ جیت نہیں سکتی۔ یہ 17 سیٹوں سے بھی کم سیٹوں میں یہ آئے گی یا یہ جیت سکے گی۔ جی افتخار بھائی، آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ تو کہتے ہیں جی کہ اسلام میں بھی ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو اور سویلین کو یعنی کہ جنگ میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پاکستان میں تو مطلب چادر چار دیواری کی کوئی وقت ہی نہیں رہی ہمارے ملک میں، اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹی وی پہ جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو صرف چیف آف دی آرمی جو ہے عاصم منیر صاحب، ان کی تصویر چل رہی تھی، تو کیا جو باقی 2 چیف ہیں ان کی نہیں چلنی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے ان کی کسی کی بھی نہیں چلنی چاہیے تھی۔ وہ تو جنرل ساحر شمشاد جو ہے وار کے اندر تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کا رول ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہوا تھا تو اس میں جو جنرل زبیر تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وار کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہوتا ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے تینوں فورسز کو، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی یہ جو پی آر کمپین ہے یہ کوئی میٹر کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے میں اس کو زیادہ آبزرو کر رہا تھا، میں تو یہ لوکل دیکھتا ہی نہیں ہوں ٹی وی۔ انٹرنیشنل میڈیا ایئر مارشل اورنگزیب کو باقاعدہ ایک بہت بڑا ہیرو سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو بریفنگ ایئر مارشل اورنگزیب نے دیا، جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے ڈی آئی ایس پی آر کے ساتھ، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ایئر چیف ہے انہوں نے آرڈر کیے تھے اور ان کی جو چائنیز ٹیکنالوجی کی سپریمیسی ثابت کی ہے، ان کو جناب ان کے کمپیوٹرز تک جیم کر دیے تھے
اور ان کا جو SU-400 ہے اس تک کو جیم کر دیتے اور ان کے اندر سے انٹیلیجنس نکال کے اور ان کی جو گفتگو جو ہے ایک ایک چیز ان کو پتا تھی اور وہ جیمرز لگا کے جو ایئر فورس ان کی انڈین ایئر فورس کے جو تیاری آتے تھے یا وہ بھی اس کو کاؤنٹر کرتے تھے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں وہ نہیں وہ ایون انڈیا کے اندر باقاعدہ پراوین سوامی جو ہے اس نے اس پہ ویلو کیا ہے, وہ بہت بڑا جرنلسٹ ہے, اس نے کہا کہ ایئر مارشل اورنگزیب کو دیکھنا چاہیے جو بریفنگ دی ہے ہمارے ایئر چیف کو بھی, انڈین ایئر چیف کو, مودی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بریفنگ. ٹھیک ہے جی سر. افتخار بھائی, یہ جو جنگ چلی کچھ دن, اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور زیادہ 90% جو کردار ہے وہ ہماری ایئر فورس کا ہے. بہرحال جنگ جو ہے وہ کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. یہی تھا ابھی جو ہم نے سیگمنٹ کیا ہے, یہ اختتام کو پہنچتا ہے. باتیں آپ نے سنی افتخار بھائی کی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہماری ایئر فورس ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس جنگ میں. اور ویسے بھی اب وہ جو آرمی ٹو آرمی زمینی جنگیں ہوتی تھیں ان کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے, اور اب یہ جو ڈیجیٹل وار ہے نا اس کا وقت آ گیا ہے. مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں وہ بھی آنے والے ہیں پروگرام میں. ہماری طرف سے اللہ حافظ, اور انشاءاللہ